بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کے حصہ نثر سے 8واں سبق عزیز طلبہ، جس کا عنوان ہے اور پاکستان بن گیا۔ عزیز طلبہ، یہ خدیجہ مستور کا جو ناول ہے اس سے یہ سبق جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ ناول جو آنگن، جس کی ڈیٹیل ہم تعارف میں کچھ پڑھ چکے ہیں، تو پہلے جو ہے وہ تعارف کروایا گیا ہے آنگن کا ہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہانی کا آغاز کیا گیا ہے۔ تعارف میں ہے عزیز طلبہ، آدم جی ادبی انعام یافتہ ناول آنگن قیام پاکستان کے بعد لکھے جانے والے ناولوں میں ممتاز مقام کا حامل ہے۔ عزیز طلبہ، آدم جی ادبی انعام جو ہے یہ اس ناول کو جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور قیام پاکستان کے بعد جو ناول لکھے گئے ہیں اس میں یہ منفرد جو ہے وہ مقام رکھتا ہے، اس کی اپنی جو ہے انفرادیت ہے۔ آنگن میں ہندوستان کے ایک مسلمان گھرانے کی زندگی کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور اس امر کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ افراد کی زندگیوں میں گرد و پیش میں رونما ہونے والے سماجی یعنی معاشرتی اور سیاسی نظام حکومت، سیاسی واقعات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، ناول میں مسلمان اشراف گھرانوں میں، اشراف شریف کی جمع ہے عزیز طلبہ، گھرانوں یعنی مہذب یا تہذیب یافتہ جو گھرانے ہیں مسلمان اشراف گھرانوں میں گھریلو زندگی کی جھلک، ہلکی سی نمود، مطلب کہ گھریلو زندگی کی، طبقہ نسواں کی جذباتی زندگی یعنی عورتوں کا جو گروہ ہے اس کی جذباتی زندگی، اور دوسرے کرداروں کی نفسیات کو مہارت سے پیش کیا گیا ہے، مہارت، قابلیت کے ساتھ، فن کے ساتھ۔ ناول کا موضوع عزیز طلبہ تقسیم سے ذرا پہلے اور قیام پاکستان کے بعد کا وہ مختصر زمانہ ہے جب جنوبی ایشیا کے مسلمان ہجرت کرنے یا نہ کرنے کی کشمکش میں مبتلا تھے، الجھن میں جو ہے وہ مبتلا تھے، اور ملک کے طول و عرض میں جا بجا انسانی خون ارزاں ہو گیا تھا۔ ملک کے طول و عرض میں، ملک کے کونے کونے میں عزیز طلبہ جو انسانی خون ہے وہ کم قیمت ہو گیا تھا، سستا ہو گیا تھا۔ اب جو ہے عزیز طلبہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور کہانی کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان بن گیا۔ لیگی رہنما کراچی دارالحکومت جا چکے تھے۔ دارالحکومت عزیز طلبہ اس شہر کو کہتے ہیں جس شہر میں بیٹھ کر نظام حکومت چلائے جاتے ہیں۔ تو جب پاکستان بنا تو پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ کراچی تھا، بعد میں جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے دارالحکومت بنا ہے، اس وقت کراچی ہی دارالحکومت تھا۔ پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، مطلب کہ قتل و غارت جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ بڑے چچا اس صدمے سے، یہ چچا جو ہے ناول کا ایک کردار ہے، صدمے دکھ سے جیسے نڈھال ہو گئے تھے، نڈھال کمزور ہو گئے تھے۔ بیٹھک میں بیماروں کی طرح وہ ہر ایک سے پوچھتے رہتے۔ بیٹھک عزیز طلبہ جس کو ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں یا نشست گاہ جو ہے وہ اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہندو مسلمان ایک دم ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن کیسے بن گئے؟ یہ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ ان کے دل سے کس نے محبت چھین لی؟ یعنی کہ جب پاکستان بنتا ہے تو ہندو اور جو مسلم ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بڑے چچا اس صدمے سے نڈھال جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہندوؤں کو کیا ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن یعنی جان لینے والے کیوں بن گئے ہیں؟ عزیز طلبہ جب وہ یہ سب کچھ عالیہ سے پوچھتے، عالیہ ان کی بھتیجی ہے عزیز طلبہ، یہ بھی ناول کا کردار ہے، تو وہ ان کا سر سہلانے لگتی، مطلب ان کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگتی۔ بڑے چچا آپ آرام کیجئے، وہ کہتی بڑے چچا آپ آرام کریں، آپ تھک گئے ہیں بڑے چچا،
اور بڑے چچا اس طرح آنکھیں بند کر لیتے جیسے خون کی ندی ان کی آنکھوں کے سامنے بہ رہی ہو، خون کی ندی ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ زمانے زمانے کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ وہ بھی زمانہ تھا جب ہندو اپنے گاؤں کے مسلمان پر آنچ آتے دیکھتے تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے، یعنی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی مسلمان کو تو پورا زور لگاتے، اپنی جان تک جو ہے وہ پیش کر دیتے، اور مسلمان ہندو کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا، اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیتا۔ لیکن آج یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ایسا بھائی چارہ تھا کہ لگتا ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، پر اب کیا رہ گیا؟ دونوں کے ہاتھوں میں خنجر آ گیا ہے۔ کریمن بوا فساد کی خبریں سن سن کر، کریمن بوا ان کی ملازمہ ہے، یہ جو بڑے چچا ہیں، اور وہ فساد کی یعنی کہ یہ لڑائی جھگڑے کی، افراتفری کی، یہ پارٹیشن کی خبریں سن سن کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی، یعنی کہ افسوس کیا کرتی۔ اپنے شہر میں فساد تو نہ ہوا تھا، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، مگر سب کی جانوں پر بنی رہتی، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے شہر میں تو کوئی جو ہے فساد یا جھگڑا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم پریشان تھے کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی کوئی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ کہاں ہوگا میرا شکیل؟ بمبئی میں فساد کی خبر سن کر بڑی چچی بلکنے لگی، یعنی وہ تڑپ گئی۔ یہ فساد کی اس نے خبریں سنی تو بڑی چچی جو ہیں وہ پریشان ہو گئی۔ تمہارا پاکستان بن گیا جمیل، تمہارے ابا کا ملک بھی آزاد ہو گیا، پر میرے شکیل کو اب کون لائے گا؟ اس طرح شکیل بھی ناول کا ایک کردار ہے جو جمیل کا بھائی ہے اور بڑے چچا کا بیٹا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اماں، وہ خیریت سے ہوگا، یہ فساد وساد تو 4 دن میں ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یہ 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ جمیل بھیا ان کو سمجھاتے مگر ان کا چہرہ فک رہتا، ان کے آسان خطا ہی رہتے۔ شام سب لوگ خاموش بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ماموں کا خط آ گیا۔ انہوں نے اماں کو لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر دی ہیں، پاکستان کی نظر کر دی ہیں، اور وہ جلد ہی جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو چلنا ہو تو فوراً جواب دیجئے اور تیار رہیے۔ بس ابھی تار دے دو جمیل میاں۔ اس کی جو چچی ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ تار دے دو، یعنی پیغام جو ہے وہ جمیل سے کہتی ہے کہ دے دو، ہماری تیاری میں کیا لگے گا، ہم تو بس تیار بیٹھے ہیں، اپنا بھائی ہے بھلا ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ یہ عالیہ کی عزیز طلبہ، عالیہ جو ناول کا ایک مرکزی کردار ہے، کہانی کا مرکزی کردار ہے، اس کی والدہ کا بھائی جو ہے وہ تار دیتا ہے، اپنا جو ہے وہ خط بھیجتا ہے، چٹھی بھیجتا ہے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں تو تیاری کر لیں۔ تو وہ آگے سے جو ہے کہتی ہے جمیل کو کہ جاؤ جو ہے ان کو تار دے دو کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان جائیں گے۔ ہمارے خوشی کے اماں کا منہ سرخ ہو رہا تھا، خوشی کی وجہ سے اماں کا جو منہ ہے اور وہ لال ہو رہا تھا۔ جمیل بھیا نے اس طرح گھبرا کر سب کی طرف دیکھا جیسے فسادی اس کے دروازے پر پہنچ گئے ہوں، جھگڑا کرنے والے۔ مگر آپ کیوں جائیں گی چھوٹی چچی، آپ یہاں محفوظ ہیں، میں آپ کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ انہوں نے آج بڑی مدت بعد عالیہ کی طرف دیکھا، کیسی سفارشی نظریں تھیں، مگر عالیہ نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اجی طلبہ، جمیل جو ہے وہ اپنی چچی سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ جائیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ رہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی چچی جو ہے وہ ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی۔ میں نہ جاؤں تو کیا ہندوؤں کے نگر میں رہوں؟ اس کی چچی کہتی ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو پھر کیا میں ہندوؤں ہی کے نگر میں رہ جاؤں، یہیں پہ رہوں گی؟ پاکستان میں اپنوں کی تو حکومت ہوگی، پھر میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ واہ!
وہ کہتی ہے کہ میں پاکستان ضرور جاؤں گی، کیونکہ اگر میں یہاں رہوں تو میں ہندوؤں کے نگر میں، ہندوؤں کے شہر میں، ہندوؤں کے ملک میں رہوں گی۔ میں جب پاکستان چلی جاؤں گی تو مجھے اس چیز کا تو احساس ہوگا کہ وہاں پر ہمارے اپنے لوگ ہوں گے اور انہی کی وہاں پر جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ مارے خوشی کے اماں سے نچلا نہ بیٹھا جا رہا تھا، خوشی کی وجہ سے وہ چپ نہیں کر پا رہی تھی۔ عالیہ جانے پر راضی نہیں ہوگی، جمیل کہتا ہے عالیہ جانے پر راضی نہیں ہوگی چھوٹی چچی، وہ نہیں جائے گی، وہ جا ہی نہیں سکتی۔ جمیل بھیا نے جیسے نیم دیوانگی کے عالم میں کہا، نیم دیوانگی مطلب تھوڑا سا پاگل پن جو ہے، اس ویسی صورت بنا کر جو ہے اس نے یہ جملہ جو ہے یہ بولا کہ وہ نہیں جا سکتی۔ تم اچھے حقدار آ گئے، کون نہیں جائے گا؟ اماں ایک دم بفر گئی، ان کو جو ہے وہ غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہم کو روکنے والے؟ وہ ضرور جائے گی، ضرور جائیے چھوٹی چچی۔ آگے سے جمیل کہتا ہے ضرور جائیے چھوٹی چچی۔ جمیل بھیا نے سر جھکا دیا اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ نہیں جا سکتی۔ صدیاں گزر جائیں گی مگر وہ یہاں سے ہل بھی نہ سکے گی۔ اب عالیہ کو ایسے لگا صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کے بعد کہ شاید وہ نہیں جا سکتی، کیونکہ جمیل بھیا جو ہیں وہ اس پر نہ جانے کا حق جو ہے وہ جتا رہے تھے۔ میں ابھی تار کیے دیتا ہوں کہ سب تیار ہیں۔ جمیل بھیا اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عالیہ کا جی چاہ کہ وہ چیخ کر اعلان کرے کہ وہ نہیں جائے گی، وہ نہیں جا سکتی، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا، مگر اس کے گلے میں تو سینکڑوں کانٹے چبھ رہے تھے، ان سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس نے ہر طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، مگر وہ کیوں رکے؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ اس نے سوچا اور پھر جیسے بڑے سکون سے چھالیاں کاٹنے لگی۔ عالیہ بیگم اگر تم رہ گئیں تو ہمیشہ کے لیے دلدل میں پھنس جاؤ گی، مطلب کہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاؤ گی۔ کریمن بوا اگر سب لوگ چائے پی چکے ہوں تو، جو ان کی ملازمہ ہے اس نے برتن اٹھانے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اگر سب لوگ چائے پی چکے ہوں تو۔ اسرار میاں نے بیٹھک سے آواز لگائی، یہ بھی ناول کا ایک کردار ہے جی طلبہ۔ اور کریمن بوا آج تو ڈائنوں کی طرح چیخنے لگی، ارے کوئی تو اس اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو۔ وہ کہنے لگی کہ سارے پاکستان جا رہے ہیں تو اسرار میاں کو بھی کوئی تو اس کو پاکستان جو ہے وہ بھیج دے۔ سب چلے گئے، سب چلے جائیں گے، مگر یہ کہیں نہیں جاتا۔ بیٹھک میں اسرار میاں کے کھانسنے کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا تم سچ مچ چلی جاؤ گی چھوٹی دلہن؟ بڑی دیر تک چپ رہنے کے بعد بڑی چچی نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ چلی جاؤں گی، اماں نے رخائی سے جواب دیا۔ رخائی مطلب کہ بے رخی سے جواب دیا۔ یہ گھر تمہارا ہے چھوٹی دلہن، مجھے اکیلے نہ چھوڑو۔ بڑی چچی نے ڈوبائی ہوئی آنکھیں بند کر لیں، ان کی جو آنکھیں ہیں اس میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کر لیں۔ شاید وہ تنہائی کے بھوت سے، تنہائی کے خوف سے ڈر رہی تھی۔ عالیہ جیسے پناہ ڈھونڈنے کے لیے اوپر بھاگ گئی۔ دھوپ پیلی پڑ کر سامنے کے مکان کی اونچی دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ ہائی اسکول کے احاطے میں، احاطہ کہتے ہیں عزیز طلبہ چار دیواری سے گھری ہوئی جگہ کو، احاطے میں بسیرا کر لینے والے پرند مسلسل شور مچائے جا رہے تھے۔ بسیرا مطلب پڑاؤ کرنے والے جو پرندے ہیں اور وہ وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ پھر شور مچا رہے تھے۔ کھلی فضا میں آ کر اس نے اطمینان کی سانس لی، سکون کا سانس جو ہے اس نے لیا اور مسافروں کی طرح ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی، ٹہل ٹہل کر آہستہ آہستہ چلنا، سوچنے لگی کہ اب آگے کیا ہوگا، شاید اچھا ہی ہو اور وہ یہاں سے جا کر ضرور خوش رہے گی۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ یہاں سے جائے گی تو انشاءاللہ وہ ضرور خوش رہے گی۔ جب وہ نیچے اتری تو سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن بیٹھے تھے، اپنے اپنے خیالوں میں محو یا بے خود بیٹھے تھے۔ صرف کریمن بوا جانے کس بات پر بڑبڑا رہی تھی اور پھرتی سے یعنی چستی سے روٹیاں پکاتی جا رہی تھیں۔ جمیل بھیا کہاں گئے؟ اب تک
क्यों नहीं आए? आलिया ने सूनी कुर्सी की तरफ देखा। आलिया ने जो है वो खाली कुर्सी की तरफ जो है वो देखा, क्योंकि कुर्सी जो है वो खाली थी, कुर्सी पर जो है वो बैठा करते थे। तो वो सोचने लगी कि जमील भैया अब तक क्यों नहीं आए, जाने ये सरफिरा आदमी उसे याद करेगा या भूल जाएगा। उसने अपने आप से पूछा, उसने अपने आप से सवाल किया। लालटेन की बत्ती खराब थी, इसलिए उसमें से दो लुएं उठ रही थी और एक तरफ से चिमनी स्याह हो गई थी। मध्यम रोशनी में, दिन की रोशनी मांद पड़ गई थी, रोशनी में बड़ी चची और करीमन बुआ के चेहरे बिगड़े बिगड़े लग रहे थे। रोशनी की वजह से उनके चेहरे भी जो है वो अच्छे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके चेहरे बिगड़े बिगड़े लग रहे थे। जमील भैया घर में दाखिल हुए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं तार कर आया हूँ छोटी चची, उसने आलिया की अम्मा से आकर जो कहा कि मैं तार दे आया हूँ, बरकी पैगाम भेज आया हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, तुम इतनी देर तक बाहर न रहा करो, शाम से घर आ जाया करो, जाने कब जहाँ भी गड़बड़ हो जाए। बड़ी चची ने कहा, रहना तो पड़ता है। आगे से जमील जवाब देता, रहना तो पड़ता है, मुसलमान डरे हुए हैं, इन्हें समझाना है कि वो यहाँ डट कर रहें और यहाँ की फ़ज़ा को पुरअमन रखें। घर में बैठ कर तो काम ना चलेगा, अगर घर में बैठ जाएंगे तो फिर काम जो है वो कैसे चलेगा? बाहर तो आना जाना पड़ेगा और बाहर का काम तो जो है बाहर के जो है वो संभालना पड़ेंगे या करना पड़ेंगे। तोबा, मुल्क आज़ाद हो गया तो ये काम शुरू हो गए। खैर मुझे क्या, तुमने तार पर पता ठीक लिखा था ना? अम्मा ने पूछा। आप इत्मीनान रखें, जमील जो है वो आगे से जवाब देता है आलिया की अम्मा को। तो वो पूछती है कि आपने तार पर पता ठीक लिखा है? तो आगे जो है वो जवाब देता है, आप इत्मीनान रखें, आप तसल्ली रखें, पता ठीक था। खैर से हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, मगर अब तुम अपने घर की फिक्र करो जमील मियाँ, क्या बुरी हालत हो चुकी है, अपनी माँ की तरफ भी देखो। अम्मा ने हमदर्दी से बड़ी चची की तरफ देखा। कौन जा रहा है पाकिस्तान? बड़े चचा ने सेहन में कदम रखते ही बुखला कर पूछा। बड़े चचा जो है वो दाखिल होते हैं और वो जो है वो पूछते हैं कि कौन जा रहा है पाकिस्तान? घबरा कर वो ये पूछते हैं। उन्होंने अम्मा की बातें सुन ली थी। मैं और आलिया जाएंगे, और किसे जाना है? अम्मा ने तड़ाक से जवाब दिया, बेबाकी से जो है जवाब दिया, या फौरन आगे से जो है वो जवाब दिया, कोई नहीं जा सकता। बड़े चचा कहते हैं, कोई नहीं जा सकता, मेरी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं निकाल सकता। किस लिए जाओगे पाकिस्तान? ये हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं और अब हम इसे छोड़कर जाएंगे। अब तो हमारे ऐश करने का वक्त आ रहा है। बड़े चचा सख्त जोश में थे। बड़े चचा चाहते थे कि पाकिस्तान कोई भी ना जाए उनके ख़ानदान में से, क्योंकि अब उनके जो है वो दिन संवरने लगे हैं। उनके दिन जो है वो जो बिगड़ गए थे, हालात ख़राब थे, मुल्की हालात ख़राब थे, तो अब पार्टीशन हो गई है, तो अब हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, तो यहीं पर जो है वो रौनक और खुशहाली जो है वो आएगी। लेकिन आलिया और उसकी अम्मा जो है वो पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो तैयार थी। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।